آزاد جموں کشمیر میں اس بار انتخابات کے دوران جو ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا میدان نہیں، یہ تصادم کا میدان بھی نہیں۔ کشمیر پاکستان کے لیے محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ایک جذباتی، تاریخی، تہذیبی اور انسانی رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کشمیر کا نام سنتے ہی جس کے دل میں دھڑکن محسوس نہ ہو۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اور اس جملے نے کئی دہائیوں سے پاکستانی قوم کے احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ دوسری طرف کشمیری عوام نے بھی مختلف اوقات میں پاکستان کے ساتھ اپنی قربت اور محبت کا اظہار کیا۔ کرکٹ کے میدان ہوں، مشکل حالات ہوں یا خطے میں کشیدگی کے لمحات، دونوں طرف کے عوام کے جذبات اکثر ایک دوسرے کے لیے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کو ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ قرار دیا ہے۔ مختلف حکومتوں نے سفارتی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کیا، عالمی فورمز پر آواز اٹھائی اور اپنی سیاسی و اخلاقی حمایت کا اظہار کیا۔ اسی طرح کشمیری عوام نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے جذباتی تعلق کو مختلف مواقع پر نمایاں کیا۔ یہی وہ رشتہ ہے جس نے دونوں جانب کے لوگوں کو مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہبی وابستگی اور باہمی روابط میں پرو دیا۔ لیکن ہر تعلق کی طرح اس تعلق میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ یہ ضروری ہے کہ ان پیچیدگیوں کو جذبات کی بجائے حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے۔ گزشتہ برسوں میں آزاد جموں و کشمیر کی سیاست میں مختلف تبدیلیاں آئیں۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے وہاں اپنے تنظیمی ڈھانچے قائم کیے اور سیاسی عمل میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اس عمل کو بعض لوگوں نے جمہوری سرگرمی قرار دیا، جبکہ بعض حلقوں کی رائے یہ رہی کہ اس سے مقامی سیاسی قیادت کی اہمیت نسبتاً کم ہوئی اور مقامی مسائل کی ترجمانی متاثر ہوئی۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جس پر مختلف آراء موجود ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کشمیری عوام کے ایک حصے میں بعض معاملات پر بے چینی اور شکایات پیدا ہوئی۔ کسی بھی معاشرے میں جب لوگوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ ان کی آواز پوری طرح نہیں سنی جا رہی تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ عرصے میں آزاد کشمیر میں بعض آئینی اور سیاسی معاملات پر بحث نے شدت اختیار کی، خاص طور پر مہاجرین جموں و کشمیر کی مخصوص 12 نشستوں کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آئی۔ بعض سیاسی جماعتوں اور کشمیری حلقوں نے ان نشستوں کی موجودہ طریقہ کار پر سوالات اٹھائے اور یہ موقف اختیار کیا کہ اس نظام کا آزاد کشمیر کی حکومتوں کی تشکیل پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری جانب اس معاملے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ ایک آئینی اور سیاسی مسئلہ ہے جس کا حل بھی آئینی اور سیاسی طریقے سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ احتجاج اور کشیدگی نے بہت سے پاکستانیوں کو بھی تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ جب بھی پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی یا فاصلے کی خبریں سامنے آتی ہیں تو یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ کروڑوں لوگوں کے جذبات اس سے بھی جڑے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہر فریق کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے موقف کو ضرور پیش کرے، لیکن ایسے انداز میں کہ بات چیت کے دروازے بند نہ ہوں۔ عوامی ایکشن کمیٹی سمیت تمام سیاسی و سماجی قوتوں کا یہ حق ہے کہ وہ عوامی مسائل کی نشاندہی کرے اور اپنے مطالبات پیش کرے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ احتجاج اور مطالبات کے ساتھ ساتھ حالات کی نزاکت، قومی مفاد اور خطے کی مجموعی صورتحال کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اسی طرح ریاستی اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے تحفظات کو سنیں، مؤثر رابطہ رکھیں، ایسے اقدامات کریں جن سے اعتماد میں اضافہ ہو۔ جب بات چیت جاری رہتی ہے تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور مسائل کے حل کی راہیں نکلتی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کشمیر کا معاملہ صرف ایک داخلی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی تنازع بھی ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں رہتی ہیں۔ ایسے میں اگر اندرونی اختلافات شدت اختیار کرے تو اس سے وہ عناصر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان اعتماد کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔
اس لیے اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اس اختلاف رائے کو ایسی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام متعلقہ فریق تحمل، تدبر اور مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔ سیاسی قیادت، حکومت، ریاستی ادارے، کشمیری نمائندے اور عوامی تنظیمیں سب ایک میز پر بیٹھ کر ایسا حل تلاش کریں جو عوام کے اعتماد کو بحال کرے۔ ضد اور تصادم کبھی دیر پا حل نہیں دیتے، جبکہ مذاکرات اکثر وہ راستہ نکال دیتے ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ میری نظر میں پاکستان اور کشمیر کا تعلق کسی ایک حکومت، کسی ایک جماعت یا کسی ایک سیاسی دور سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ تعلق نسلوں پر محیط ہے اور اسے وقتی سیاسی اختلافات کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کا احترام، ان کے احساسات کی قدر اور پاکستان کے قومی مفادات، یہ تینوں ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ اگر ہم تینوں کو ساتھ لے کر چلیں تو یقیناً بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ آج ایک پاکستانی کے طور پر دل یہی دعا کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جلد از جلد حالات معمول پر آئیں، کشمیری عوام کے جائز تحفظات سنجیدگی سے سنے جائیں، ریاستی ادارے اور سیاسی قیادت اعتماد سازی کے اقدامات کریں اور احتجاج کرنے والے بھی مذاکرات کے راستے کو ترجیح دیں۔ اختلاف رہ سکتے ہیں لیکن رشتے نہیں ٹوٹ سکتے۔ پاکستان اور کشمیر کا تعلق جذبات، قربانیوں، تاریخ اور امید کا رشتہ ہے، اور یہی رشتہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔